اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 172۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا باوجود اس کے کہ انہیں زخم پہنچے۔ تو یہاں اس کی کوئی مثال اس طرح سے ہم دے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحاب جو کہ غزوہ احد میں شریک تھے، ابو الشہل کہتے ہیں کہ میرا بھائی اور میں ہم دونوں زخمی ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اعلان کیا، نکلو، دشمن کا تعاقب کرنا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، کیا ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنگ رہ جائے گی؟ ہمارے پاس کوئی اور سواری نہیں اور ہم زخمی بھی بہت ہیں۔ ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ میرا بھائی اس قدر زخمی تھا کہ وہ کم ہی چل سکتا، لیکن ہم پیدل چلتے رہے۔ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی تو میں اسے پیچھے سے تھام لیتا، اور جب میری ہوتی کوئی نہ کوئی قافلے کا مجھے تھام لیتا۔ اسی طرح ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جا کر منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، اللہ سے ڈر گئے، اجر عظیم ہے۔ ان کے لیے اجر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے زخم کھانے کے بعد بھی نیکی اور تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کو اجر عظیم کی بشارت دی ہے۔ آیت نمبر 173۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جن لوگوں نے یقیناً اللہ کی بات مانی اور یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کر۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، الذین قال لهم الناس، جن لوگوں نے کہا، ان سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان لوگوں سے مراد قافلہ عبد القیس ہیں۔ آیت نمبر 173 میں سوال نمبر 1، الذین قال لهم الناس، جن لوگوں نے کہا، ان لوگوں سے کیا مراد ہے؟ جواب، جن لوگوں نے کہا، یہاں ناس لوگوں سے مراد قافلہ عبد القیس ہے۔ سوال نمبر 2، یقیناً جو لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آیت سے جواب مل رہا ہے، یہاں ناس سے مراد ابو سفیان اور اس کا لشکر بھی ہیں، یعنی ابو سفیان اور اس کا لشکر بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ آوری کے لیے آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 173، فزادہم ایمانا، اور اللہ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا۔ ایمان کی زیادتی سے یہاں کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد وہ عزم اور حوصلہ ہے جو قبیلہ عبد القیس اور ابو سفیان کے خوف زدہ کرنے کی کوشش کے باوجود پیدا ہوا۔ سوال نمبر 5، ایمان کی زیادتی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو ایمان کی زیادتی سے علم میں پختگی آتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل، اس کی کیا وضاحت ہے؟ تو جواب ہے، اللہ ہمارے لیے کافی کارساز ہے، یعنی بندوں کی تدبیر اسی کے سپرد ہے اور اسی کے مسئلہ کا انتظام وہی کرتا ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب، حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ آیت نمبر 174، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، چنانچہ وہ اللہ کے فضل کے ساتھ پلٹے۔ تو فانقلبوا بنعمت من اللہ، نعمت کے ساتھ پلٹے، نعمت سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے، نعمت سے مراد سلامتی ہے، جنگ کی سلامتی ہے، ایمان کی سلامتی ہے، اور پھر ایمان کے اندر اضافہ بھی ہے۔ اور اسی آیت میں آیت نمبر 174 میں فضل کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ کے فضل کے ساتھ پلٹے۔ تو فضل سے مراد یہاں کیا ہے؟ جواب، فضل سے مراد وہ نفع جو بدر میں تجارت سے حاصل ہوا، اور یہاں پر یہ بھی کہ قافلے سے سامان تجارت جو خریدا گیا، جب مسلمان وہاں پہنچے پھر اسے فروخت کر کے اس کا نفع مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لم یمسسہم سوء، کہ انہیں تکلیف پہنچی، کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے جا چکا، وہاں مسلمان جب پہنچے ان کے تعاقب میں تو وہاں کوئی نہیں تھا، یہ وہاں بیٹھے، انہوں نے وہاں تجارت کی اور نفع کے ساتھ واپس پلٹے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، یعنی
زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حمراء الاسد جانے کا انہیں موقع ملا۔ سوال نمبر 6، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا شعور دلا رہے ہیں؟ تو جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تجارت میں ملنے والے منافع سے اور دشمنوں سے کوئی کسی قسم کا زخم اور تکلیف نہ پہنچنے سے اپنے فضل کا شعور دلایا ہے۔ آیت نمبر 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں سے اس لیے ڈراتا ہے تاکہ حق سے دب جائیں اور باطل غالب آ جائے۔ سوال نمبر 2 ہے، شیطان اپنے دوستوں سے کیسے ڈراتا ہے؟ تو جواب ہے، شیطان وسوسے اور وہم ڈالتا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن بہت زیادہ مضبوط ہیں، ہمارا غم، ہماری آزمائش ہم سے بڑی اور مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے کیا تلقین کی ہے آیت نمبر 175 میں؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے اپنا خوف دلایا کہ مومن اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے ڈر جائے۔ آیت نمبر 176، اور آپ غم آپ کو نہ پہنچائیں، وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا اور اس کے بعد آنے والی دونوں آیتوں کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہے۔ اس غزوے کے بعد منافقین کا نفاق، سرکشی اور یہود مدینہ کا کفر اور ان کی سازشیں کھل کر سامنے آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف ہوئی کہ 1000 جانشینی کے باوجود یہ لوگ اسلام کیوں نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو شدید تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ان کافروں کے لیے، اور اپنے دل کو دکھی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سارعون فی الکفر، وہ کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو جواب، اسلام کی مخالفت کے لیے اپنے سارے ذرائع، اپنی قوتیں، فکر، مال، دولت، اولاد، سب کچھ دین کی مخالفت میں لگاتے ہیں۔ کفر کے لیے جلدی کرنے والوں کے مقابلے میں ایمان کی راہ میں جلدی کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایسے ممکن ہے، اگر کفر والے جلدی کرے تو ایمان والا بھی جلدی کرے گا۔ ایمان والا اسلام کی حمایت میں، اس کی اشاعت میں اپنے سارے ذرائع، اپنی قوت، اپنی فکر، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی اولادیں سب جھونک دیں۔ اسلام سے محبت اور اس کی حمایت جتنی بڑھے گی اتنی ہی سرگرمیوں میں بھی تیزی آئے گی۔ اگر ہم جلدی کریں، وہ کفر میں جلدی کرتے ہیں اور ہم ایمان میں جلدی کریں، تو اسلام کی راہ میں سبقت لے جانے کے لیے اندر شوق اور لگن کیسے پیدا ہوگی؟ جواب، آخرت کی جوابدہی کا احساس کر کے، دنیا سے لوٹ جانے کا احساس دلوں میں راسخ کر کے۔ آیت نمبر 178، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اپنی مخلوق پر وہ جاری رکھتا ہے، کیونکہ انسان کو جو خیر یا شر پہنچتا ہے وہ اس کے اعمال کا پھل ہے۔ اس سنت کا عادلہ کا تقاضا ہے کہ انسان اس مہلت سے دھوکے میں نہ رہے، دیکھے کہ مجھے مہلت کیوں ملی ہے، یا تو میرے گناہ بڑھ جانے کے لیے یا مجھے توبہ کر لینے کے لیے۔ آیت نمبر 179، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ جب تک پاک نہ پاک کو الگ نہ کر دے۔ تو یہ پاک نہ پاک کو الگ کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے، جواب، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حالت پہ چھوڑ دے جس حالت پر منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فاجر، منافق اور مومن کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر پاک سے اور ناپاک سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے، پاک سے مراد مومن اور ناپاک سے مراد منافق ہیں۔ سوال نمبر 2، آیت نمبر 179، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے کیوں گزارتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دوست اور دشمن، مومن اور منافق کو الگ الگ کر کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کے لیے آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور مومن کو کھرا کھوٹا ثابت قدم کرنے کے لیے الگ کر دیتا ہے۔ سوال، پاک اور ناپاک کو علیحدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو علیحدہ کرنے کے لیے آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں اور منافقوں کو الگ کرنے کے لیے، تاکہ کون ہجرت اور جہاد کر سکتا ہے، کون اللہ کی راہ میں اپنے قدموں کو
جمائے رکھتا ہے۔ آیت نمبر 179 179 وما کان اللہ لیکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من الرسل من یشاء، اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتے ہیں۔ سوال ہے یہ انتخاب کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو جواب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی اطلاع دے لیکن وہ اپنے رسولوں کو منتخب کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے منافقوں کی سازشیں کھل کر آ جاتی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے کہ وہ عوام کو غیب پر مطلع نہیں فرماتے، اس لیے کہ اس کے ماں سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ آزمائشوں کے ذریعے امتیاز کرے۔ غیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مطلع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے رسولوں کو غیب کی کچھ باتوں کی اطلاع دیتا ہے جن کی ان کو نبوت کی دلیل کے طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 179 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ سوال، اس آیت میں اجر عظیم تک لے جانے والے کون سے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بن جاؤ تو اجر عظیم ہے، یعنی ایمان تقوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں اس آیت میں اجر عظیم تک لے جانے والے اعمال ایمان ہے اور تقوی ہے۔ اگر تم رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو تو اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 180 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے جو دیا وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ قیامت کے دن انہیں ان کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا۔ زمین اور آسمان کی میراث تو اللہ کے لیے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہرگز خیال نہ کریں جو بخل کرتے ہیں کہ جو ان کو دیا گیا بہت بہتر ہے، تو برا ہے ان کے حق میں۔ تو انسان اپنا مال کیوں بچاتا ہے؟ اس کا جواب ہے انسان مال جمع کر کے اپنے آپ کو نفع بخش بنانا چاہتا ہے، اپنے نفع کے لیے مال کو جمع کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے 180 آیت یبخلون سے کیا مراد ہے؟ با خالام، بخل سے مراد مال کا بچانا، اور لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے واجب کو روک دینا۔ جو کسی انسان پر واجب نہیں تو اس کو روک دینے کو بھی بخیل نہیں کہا جائے گا، لیکن جس پہ مال دینا واجب ہے اور وہ روک دے تو وہ بخیل ہے۔ فرض زکوٰۃ کی ادائیگی اور دشمن کے دفاع کے لیے مال دینے سے بھی روکنا بخل کہا جاتا ہے۔ بخیلی، سوال نمبر 2، بخیلی انسان کے لیے کیوں اچھی نہیں ہے؟ تو جواب بخیلی انسان کو بے پرواہ اور خیر سے محروم کر دیتی ہے، بھلائی کو جھٹلانے والا بنا دیتی ہے۔ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور اپنے اوپر حرام کو حلال کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں بدترین خصلت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی حد سے بڑی ہوئی کنجوسی اور بخلی ہے۔ بخیلی سے انسان کے اندر سخت دلی اور کنجوسی اور گھبراہٹ جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان اراد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور یہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں بہت بری عمر کی طرف اور فتنوں کی طرف لوٹ جانے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ 180 آیت میں کہتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنا دیا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا۔ کیا طوق پہنایا جائے گا؟ سیدنا مسعود رضی اللہ اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے اس پر زکوٰۃ نہیں ادا کی تو آخرت میں اس کا مال نہایت زہریلے سانپ بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 اوپر نقطے ہوں گے کالے، اس کے گلے میں گردن میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا ہی مال ہوں، اور وہ اس کو ڈسے گا۔ اور وہ کیوں گنجا ہوگا؟
اصل میں اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پر بال ہی نہیں ٹک پا رہا۔ تو آیت نمبر 3 180 آیت میں ہے کہ ہمارے ہاں اس بخل کی کون کون سی صورتیں رائج ہیں؟ جواب ہے زکوٰۃ نہ دینا اور شادیوں پر دل کھول کر لگانا، مسکین کو نہ کھلانا، تقریبات پردیسیوں اور ڈشز کا اہتمام کر دینا، ذاتی عیش و عشرت کے لیے کھول کر لگانا اور دین کے لیے مٹھی کو بند کر دینا، اللہ کے دین کے لیے تھوڑا خرچ کرنا اور تھوڑا رک کر کہہ دینا کہ میں نے بہت خرچ کیا، اور بھی بہت سی مثالیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا بخل کرو، کتنا مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ گے، چھوڑ کے تو یہیں جانا ہے، کیونکہ زمین آسمان کا مالک تو اللہ ہے، جو تمہیں ملا اس کا مالک تو اللہ ہے۔ تو اصل مالک اللہ ہے، انسان اور دوسری مخلوق کا قبضہ تو یہاں پر عارضی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے معاملات سے خبیر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مال بچا کر جو لوگ بخیلی کر کر رکھ رہے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تمہارے نفس کو اچھی طرح جان رہا ہے، اللہ تمہاری بخیلی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو ہمیں بخیلی سے، بزدلی سے بچنے کے لیے سخت مصیبت اور سخت حالات کی تنگی، سخت آزمائشوں سے، اولاد کی تکلیف، آزمائش، بیماری، تقدیر کے اندر برے فیصلے، کوئی بھی مشقت جو زندگی میں آ جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے، برے قرض سے بچنے کے لیے، مردوں کا اپنے اوپر مسلط ہونے کے لیے، اور دشمن کا خوش ہو جانا۔ دشمن تبھی خوش ہوتا ہے جب ہمیں کوئی تقدیر میں بہت بڑی آزمائش یا پریشانی ملے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتات الاعداء۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں تاکہ ہر طرح کی بلا کی آزمائش اور تکلیف سے محفوظ رہا جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔